السلام علیکم. آپ کا بیان تو بہت اچھا ہے الحمدللہ. اللہ اور آپ سے دیگر نہ لے. میرا سوال یہ ہے اگر سے کوئی عالم قرآن حدیث کی بات نہیں بتا رہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہے ان کو جہنم میں ڈالیں گا؟ عالم ہے قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کر رہے تھے, قرآن کا ہی حوالہ دے رہے, بخاری کا حوالہ دے رہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا؟ جو لوگ کتاب و سنت تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری تعلیمات عام کرتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے اپنے موضوع کے درمیان اس بات کو واضح کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے حساب کرے گا. سب سے پہلے صحیح مسلم کتاب الایمان کا میں نے حوالہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا عالم جو کل قیامت کے دن جب اس کا حساب لیا جائے گا اور اس کی نعمتیں گنوائی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا اور اس سے کہا جائے گا بدلے میں تو نے کیا کیا, تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا, تیری رضا کے لیے سکھلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہ عالم بذات الصدور, جو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے, وہ کہے گا کہ نہیں کہ تو نے تو بس اس لیے دین سیکھا اور سکھلایا کہ تو دنیا میں واہوائی چاہتا تھا. اب علم دین سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے کی 2 ہی مقصد ہو سکتے ہیں. ایک, یا تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کی جائے, یا پھر دنیاوی مال کمانے کے لیے دنیا کو مقصد بنا کر لوگوں میں علم کا لبادہ, علم کا چولا اوڑھ کر قرآن و سنت کی تحریف کر کر, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم نصیب کر دیا جائے. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو لوگ قرآن و سنت کے غلط مفاہیم بیان کرتے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسی مجلسوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی ایسی جگہوں پر جانے سے روکنا چاہیے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان انٹرنیٹ کا استعمال سے برائی سے کیسے ہو سکتا ہے, دین کے لیے دین کے لیے ہم انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اور ابھی ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر انٹرنیٹ کی برائی میں مبتلا ہے تو وہ اس سے کیسا بچا جائے؟ جیسے کہ میں نے اپنے موضوع میں کہا کہ نوجوان نسل انٹرنیٹ کی تباہی کا شکار ہو رہی ہے, اسی سے تعلق سوال ہے کہ کیسے اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو کیا کیا جائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو اور توبۃ نصوحا کرو, تمہاری توبہ بڑی پکی اور سچی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. اور توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر واپس اس گناہ کی طرف خیال بھی نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے, یہ نہیں کہ توبہ کے نام پر توبہ کی آس لے کر گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. بعض لوگ کریں گے توبہ آخری عمر میں جا کے کریں گے, جب تک گناہ کر لیں گے گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ گناہوں پہ اڑ جاتے ہیں, اللہ سے محبت نہیں کرتے, اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے, اللہ کا خوف نہیں آتا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق کی سلب کر لے, بغیر توبہ کے موت ہو جائے. احساس میں گناہ مت کرو میرے دوست, توبۃ النصوحہ کرو, توبہ کرو. اور جیسے کہا کہ ایسی اس برائی سے کیسے بچا جائے, تو قرآن کی تلاوت کریں جس سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے, اپنے ایمان کی فکر کریں. ایسی مجلسوں میں جب کبھی یہ نہ سوچے کہ ایسی مجلس میں جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا, یقین جانیے کتاب و سنت کی محفلوں میں جب ہم وقت نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر ڈھانپ لیتی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف لپکنے والے, دوڑنے والے بن جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے بن جاتے ہیں. لہذا نمازوں کی پابندی کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں اور نیک لوگوں سے دوستی اور صحبت اختیار کریں. جیسے کہ میں نے اپنے موضوع کے درمیان میں بھی بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا ہر آدمی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ماحول بڑا اس کے اندر اہمیت رکھتا ہے, جیسے ماحول میں رہو گے اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے. لہذا نیک صالح متقی نمازی لوگوں سے دوستی کرے اور ان کی صحبت اختیار کرے تو انشاءاللہ ایسے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, کمائی جو کما رہے ہیں دنیا کی ترقی میں, جیسے دنیا کا بندہ بولتے ہوتا ہے, تو ایسے کچھ میرے اپنے جان پہچان میں لوگ ہیں
जिनकी हलाल कमाई भी है उसमें हराम कमाई भी है, दोनों मिक्स कर रहे हैं और दुनिया की चाहत में और ज़्यादा से ज़्यादा ये महीने में मैं इतने लाख कमा रहा हूँ, ये महीने में मैं इतने लाख जमा रहा हूँ, उसमें हराम कमाई ऐड कर होती चली जा रही। तो इनका खाना पीना रहना फिर इनका आखिरत में कैसा है, और उन लोगों की दावतों में हम भी जा रहे खा रहे अगर कुछ भी, तो लोगों का खाना हमको कैसा है, हलाल भी है उसके अंदर हराम भी है, दोनों मिलाए हुए हैं। और दुनिया की चाहत में जो है दिन पे दिन लखपति से करोड़पति ऐसे बनते चले जा रहे आगे आगे, लेकिन हराम में ज़्यादा इन्वॉल्व ज़्यादा है। तो इसमें ज़रा वजह दीजिए क्या है। सवाल इल्मी है। अहले इल्म ने इख्तिलाफ भी किया है कि अगर किसी शख्स के पास हराम माल हो तो उसकी दावत को कबूल किया जाए या ना जाए। बाद लोगों ने इजाज़त दी थी तो उन्होंने इस्तेदलाल किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की दावत को कबूल किया जबकि वो सूद की तिजारत भी किया करते थे, और बाद उलमा ने मना किया। और राजिह यही है कि मुसलमान होने के बाद अगर वो हराम ज़राए से माल कमा रहा है तो हमें चाहिए कि उससे दूरी इख्तियार करें, और अगर उससे मुलाकात भी हो तो इस्लाह की नीयत से उसके पास उसकी दावतों में शरीक हो और उसकी इस्लाह करें, और वो जो ग़िज़ा तैयार की जाती है उससे इज्तिनाब करें। यही तक़वे का तकाज़ा है कि हम अपने हलक़ों से हराम ग़िज़ाओं को, हराम चीज़ों को उतरने ना दे। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें और ऐसे लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करें, और इनकी इस्लाह अहले इल्म की ऐसे मजालिसों में लाया जाए, जुमे के खुतबात में लाया जाए, तो इंशाअल्लाह इनकी इस्लाह हो सकती है। खुद आप भी कोशिश करें उनकी इस्लाह करने की। अल्लाह तबारक व तआला जिसको हिदायतों से नवाजना चाहता है शायद कि उसका जरिया अल्लाह आपको बना दे, और आपकी मेहनत और कोशिश से अगर एक आदमी भी राह रास्त पर आ जाता है तो ये अल्लाह की राह में कई ऊँटों को सदका करने से अफजल है, सुर्ख ऊँटों को सदका करने से अफजल है। लिहाजा हम कोशिश करें उनकी इस्लाह करने की, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। अहम सवाल है। शौहर के मुश्रिकाना अकायद हैं और बीवी मुआहिदा है और शिर्क पर मजबूर किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये हैं कि ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ और कुतिलता और हुर्रिख्ता, कि तुझे अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करना है। इन कुतिलता और हुर्रिख्ता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब अगर आसार नजर आ रहे हैं शौहर की इस्लाह के और शौहर तौहीद पर आ सकता है तो उसके लिए जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश करनी चाहिए, उसकी इस्लाह की भरपूर कोशिश करें। और अगर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जुदाई के बगैर कोई हल बाकी नहीं रह जाता तो निकाह फसख किया जा सकता है। लिहाजा जो शरई एतबार से निकाह फसख करने का हुक्म है उस तरह से निकाह को खत्म भी किया जा सकता है। खवातीन के शोबे से सवाल है कि औरतें जॉब को जाती हैं, उनकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, और क्या आजकल की औरतों को ड्रेसिंग छूट देते कि मतलब अगर जॉब वगैरह पे जा रही हैं तो बुर्का वगैरह उतार दें, ऐसे इजाज़त है क्या उनको? अल्लाह तबारक व तआला ने माश की जिम्मेदारी मर्द हजरात पर रखी है। औरतों को माश के लिए घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है कि औरत मर्द हजरात में जाकर जॉब कर रही है, माल कमा रही है, इससे फितने का खदशा है। और तो ये तो बहुत ही इंतहाई इबरत की बात है कि जॉब के लिए जाकर अपने बेपर्दगी का मुजाहिरा करे और अपने बुर्क़े वगैरह को निकाल कर सादा लिबास में गैर महरम के सामने आए तो ये मुनासिब नहीं है, ये फितने का बाइस है। औरत का घर से निकलना शरई बिना पर महरम के साथ चंद उसूलों के साथ जायज़ है, लेकिन तिजारत की जिम्मेदारी, मुआश की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द हजरात पर रखी है। लिहाजा मर्द हजरात ही तिजारत और मईशत के जिम्मेदार होंगे। औरत इससे बरी है
عورت گھر کی ذمہ دار ہے، وہ اپنی گھر گرہستی کو دیکھے گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا، صحابیات آ کر کہتی ہیں ام المؤمنین ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیے، ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ہم آپ سے علمی مسائل بھی سیکھ لیا کریں گے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں حج کر چکی ہوں اور میرے رب نے حکم دیا ہے کہ گھر میں ٹکی رہو، گھر میں ہی رہا کرو، اسی لیے میں اب اس سے زیادہ ترجیح گھر میں رہنے کو دیتی ہوں، کیونکہ جو فرض حج تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب گھر میں رہنا میں مناسب سمجھتی ہوں. لہذا عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں. وقت ضروریات جو شرعی طور پر جہاں جہاں ہے اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے، لیکن معاش کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ہے بلکہ مرد حضرات پر اللہ نے معاش کی ذمہ داری رکھی. کوئی توریست پرست ہے مگر گناہ میں مبتلا ہو جا رہا ہے، جیسا غلط تعلقات، تو اس کے لیے کفارہ ہے یا توبہ ہے یا شیخ اس کا نکاح کرنا بہتر ہے؟ اب گناہ کس قسم کا ہے اور گناہ کتنا شدید ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. تو اس کے حساب سے اگر شریعت نے کفارہ رکھا ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور توبہ بھی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کریں اور وہ اعمال بجا لائیں. جیسے میں نے کہا توبۃ النصوح ہونی چاہیے اور پھر وہ اعمال بھی بجا لائیں چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر استطاعت ہو تو حج کریں، عمرہ کریں، توبۃ النصوح ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. اور ایسے جیسے کہ میں نے اپنے خطبہ کے دوران تقریر کے دوران بھی کہا کہ سب سے اہم جو بے حیائی اور زنا کا سبب بن رہا ہے وہ نکاح میں تاخیر کرنا. لہذا نکاح بر وقت کیا جائے، اور اگر کوئی ایک نکاح کر چکا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقت و قوت دی ہے تو اس کو چاہیے، لازم ہے کہ وہ دوسرا نکاح بھی کرے. 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن بشرط یہ کہ مرد چاروں اپنے ازواج میں عدل کرنے والا ہو. اگر عدل نہیں کرے گا تو اس کے لیے ایک ہی بہتر ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے نکاح کرنے کے باوجود بھی اگر گناہ کی طرف وہ کھینچا چلا جا رہا ہے تو دوسرا، تیسرا، چوتھا حتیٰ کہ 4 نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. لہذا کثرت نکاح انجام دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرو اور میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن مجھے فخر ہوگا، مجھے خوشی ہوگی. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے 1 1 2 2 3 3 4 4 نکاح کرے. قرآن میں بھی یہی حکم ہے. یہ زنا سے بچنے کا، بے حیائی، فحاشی اور ریانیت سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ 1 سے زائد نکاح کیے جائے. پہلے جو سوال تھا بہن کی طرف سے یعنی عورت کس طرح سے جاب کر سکتے ہیں یا نہیں، تو میرا مطلب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے بیوہ ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے اور ذرائع آمدنی نہیں ہے اس کو، تو مجبوری کے طور پر عورت اگر جاب پہ جا رہی ہے تو اس کو یعنی حجاب کس طرح سے کرنا ہے، ذرا تھوڑا واضح کر دیجیے. جیسے کہ بھائی کا سوال ہے کہ کوئی اگر ایسی عورت ہے جس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایسی عورتوں کو سب سے پہلے معاشرے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عورتوں کی مالی امداد کریں. جیسے کہ میں نے اپنے موضوع کے تعلق سے بھی بتایا، موضوع میں بھی بتایا کہ مسکین اور بیوہ کی مدد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. تو سب مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے اگر واقعی معاشرے میں ایسی عورت ہے جو جس کا کوئی سہارا نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے مسلمان، اب تو حاکم وقت ہے نہیں، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ ہوتا تو پھر اس کو بیت المال میں سے پیسے ادا کیے جاتے، لیکن کیونکہ مسلمان یہاں پر ہے لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں، وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات نکالے. صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگنے والا آیا 10 روپے 20 روپے دے کر اسے بھیج دیا. صدقے کا بڑا مقام ہے، جیسے کہ میں نے بتایا باب الصدقہ کہ مخصوص ایک جنت میں دروازہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، انہیں باب الصدقہ میں سے داخل کیا جائے گا.
تو مسلمانوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مال اکٹھا کرے تاکہ وہ جو بہن ہے ہماری وہ فتنوں سے بچ سکے. میں اسی لیے روک رہا ہوں. بعض علماء نے اجازت دی ہے, اپنا اجتہاد ہے علماء کا, ان کے پاس دلائل ہے شرعی طور پر, شرعی اعتبار پر. وہ لوگ نے اس کو جائز کیا ہے کہ باپردہ خاتون اگر کہیں پر نوکری کا فریضہ انجام دے رہی ہے تو پردے میں رہ کر کام کر سکتی ہے, اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے. لیکن موجودہ دور میں حالات اتنے نازک ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو فتنے کا سبب بن رہی ہے. تو دوسرے ذرائع ہم تھوڑا سا دیکھیں. اگر واقعی میں ایسی خاتون ہے اور بیجا سوالات, معاف کرنا میرے بھائی غلط ہو, بیجا سوالات یعنی کہ جو مسئلہ پیش نہیں آیا اس مسئلے کے تعلق سے سوال کرنا یہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. زیادہ سوالات کرنے والے بھی ہلاک ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو مسئلہ معاشرے میں پیش آیا ہے, یقیناً اگر بیوہ عورت ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے تو پھر ہم مدد کریں گے اس کی. مسلمانوں کو اس کا خیال کرنا پڑے گا. مسلمان اس کو دیکھیں, مسجد میں جمع ہو, مسجد کے امام سے رابطہ کریں, ذمہ داران سے رابطہ کریں, اور پھر اس کے لیے کچھ وظیفے کا انتظام کریں جس کے لیے اس کی گزر بسر ہو سکے. اگر واقعتاً ایسے حالات ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ باپردہ خاتون, ورنہ میں کہوں گا کہ عورت کی آواز بھی اگر وہ شرعی طور پر اپنی آواز کو نہیں نکالتی اور ناز و نخرے سے اپنی آواز نکالتی ہے تو آواز بھی فتنے کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا, غیر محرم سے اگر بات کرو تو اپنے آواز کے لہجے کو بدل کر سختی کے ساتھ بات کرو, کہیں دل میں میل رکھنے والا, دل میں برائی رکھنے والا کئی عورتوں کی آوازوں سے راغب نہ ہو جائے. اس لیے عورت کی آواز کے بھی آداب ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکامات میں نازل کیا, لہذا بہتر یہی ہے کہ عورت اپنی گھر میں رہے, اور پھر اگر اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو مسلمانوں کی طرف سے اس کا کچھ بندوبست ماہانہ وظیفے کے طور پر کیا جائے, اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے, بلکہ اس کا بدلہ کئی گنا بڑا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا, اور اس دنیا میں بھی تمہاری مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. جی, خواتین کے شعبے سے سوال ہے, پوچھتی ہیں کہ عورتیں کیا اپنے محرم کی اجازت لے کر باہر علم حاصل کرنے جا سکتی ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے محرم کی اجازت, اور بہتر یہی ہے کہ اس فتنے کے دور میں بہتر یہی ہے کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلیں, اور بھائی ہو تو بھائی کے ساتھ نکلے, والد ہو تو والد کے ساتھ, اور شوہر اگر تعلیم دلانا چاہتا ہے تو شوہر لے جا کر مدرسے کی طرف چھوڑے, اور پھر واپسی کے وقت اپنے اسی محرم کے ساتھ گھر واپسی کرے. اس سے فتنے سے بچا جا سکتا ہے. تو اسلام اجازت دیتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باپردہ اپنے محرم کے ساتھ گھر سے نکلے, اور پھر واپسی میں بھی وہی ذمہ دار ہو, تو انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی بھائی. السلام علیکم. آپ جیسا بتائے یہ معاشرے میں جتنے برائیاں ہیں اس اعتبار سے ہم ہر ایک انڈیویجول کے اوپر اپنی ایک رول اور ریسپانسبلٹی کیا ہے, ہم کیسا ان چیزوں سے بچے, دوسروں کو بچائیں, اور ہمارا رول اور ریسپانسبلٹی کیا ہے یہ معاشرے میں ہر ایک انڈیویجول کو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے, اور برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. لہذا جیسے بے حیائی برائی عام ہوتی جا رہی ہے, تو اس کے سدباب کے لیے جیسے کہ میں نے ذرائع بتائے ہیں کہ نکاح بر وقت کیا جائے. تو لہذا اگر آپ ایسے اعمال میں کسی لوگوں کو مبتلا دیکھ رہے ہیں تو ان کے سرپرستوں سے آسان انداز سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں, اور ان سے کہیں کہ اس نکاح میں تاخیر کے سبب آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی ایسے ایسے غیر شرعی طور پر اللہ کے مجرم بن رہے ہیں, تو لہذا ان کی اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے, ان کے نکاح میں آسانی کر کر ان کے رشتے لگائے جا سکتے ہیں. اور جیسے کہ یہاں بھی الازہر فاؤنڈیشن میں بھی اہتمام کیا گیا ہے رشتے لگوانے کے لیے, تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو لہذا بہتر سے بہتر
کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کہ ابھی میری تقریر سے پہلے ایک بھائی آئے تھے اپنا فارم دینے کے لیے, تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ خواتین کی اگر بایو ڈاٹا وغیرہ ہے تو اسے خاتون ہی یہاں پر کلیکٹ کرے گی. مرد حضرات کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی خاتون کے بایو ڈاٹا کو لے کر پڑھیں, الا یہ کہ کوئی اگر اپنی ماں کو لے کر رشتے کے لیے آتا ہے کوئی لڑکا اور اسے اس کی ماں کو یا اس کو کوئی پسند آتا ہے, کوئی لڑکی کی تفصیلات پسند آتی ہے, تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے. لیکن بہتر انداز سے یہاں پر اس بہتر انداز سے یہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے تاکہ نکاح آسان ہو اور زنا کے دروازے بند ہو سکے. تو لوگوں کو اس طرف رہنمائی کریں, ان کی رہبری کریں, اور اللہ تبارک و تعالی رہنمائی اور رہبری کرنے والے کو بھی برابر اجر عطا فرماتا ہے. جی, اور کسی بھائی کا سوال ہے؟ شیخ, کوئی زبان سے تکلیف نہیں دیں گے, ہاتھ سے دیں گے, اللہ سے معافی چاہیے, مگر وہ برداشت سے باہر ذہن سے تکلیف کسی کبھی زبان سے ہو گئی, ہاتھ سے ہو گئی, بعض وقت کئی بار ہو گیا, اس گناہوں سے معافی چاہیے, ایک نہیں دو نہیں کئی بار, تو ایسے حالت میں کیا کرنا ہوگا؟ تکلیف کس کو دی؟ کسی کوئی بندوں کو جو حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے, کسی بندوں کو تکلیف دینا, انہیں ضرر پہنچانا, یہ حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کے تعلق سے بھی عدالت اللہ کی ہوگی, اور وہاں پر بندوں کے حقوق کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. لہذا اگر کسی کو تکلیف واقع کیے ہیں یا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف واقع ہوئی ہے تو انہی لوگوں سے معافی مانگی جائے اور انہی سے یہ گزارش کی جائے کہ وہ اللہ کے لیے معاف کر دے. اور معاف کرنے والوں کے بھی بڑے درجات قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں. لوگوں کو بھی چاہیے کہ جن سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ خالص اللہ کے لیے معاف کر کر جنت میں درجات کو حاصل کرنے والے بنے. لہذا یہ مسئلہ حقوق العباد میں سے جس کو بھی آپ سے تکلیف ہوئی ہے اس سے ہی معافی مانگنے کی کوشش کریں. خواتین کے شعبے سے تعلق ہے انٹرنیٹ, خواتین کے شعبے سے سوال ہے انٹرنیٹ کے تعلق سے. سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ یوز کرتے وقت پاپ اپس آتے ہیں اور جو دیکھنے لائق نہیں رہتے ہیں, تو کیا اس سے دیکھنے سے عورتوں کو بھی گناہ لگتا ہے, کیونکہ یوزلی وہ عورتوں کے ہی ہوتے ہیں, ننگی لڑکیاں وغیرہ کا فوٹو آ جاتے ہیں اور اس طرح سے آگے کلک کرنے بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی جو سطر ہوتا ہے, چاہے مرد ہو تو مرد کے سطر کو بھی نہیں دیکھ سکتا. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے کہ مرد آدمی مرد کے سطر کو نہیں دیکھے گا. اسی طرح عورت کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ عورت کے سطر کو نہیں دیکھ سکتی. ایسے بے حیائی کے مناظر دیکھنا یہ گناہ میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آنکھ زنا کرتی ہے, اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بے حیائی کے مناظر کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. لہذا ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل تو کچھ پاپ اپ بلاکرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو وہ انسٹال کر کے ضرورت کے تحت. مجھے اس کے تعلق سے علم نہیں ہے. اگر جیسے کہ شمس بھائی بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے سافٹ ویئرس وغیرہ ہیں, اور میں نے سنا تھا کہ میرے ذہن میں, اور اس کو استعمال کس طرح سے کیا تھا اس تعلق سے میں نہیں جانتا. تو ایسے اپلیکیشنس وغیرہ آپ انسٹال کر لیں, شاید اس سے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. جی, بھائیوں میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی, السلام علیکم. میں آج کل جو لیز کے نام پہ یعنی رہن کے نام پہ گھر لے رہے, پیسے لے رہے, پھر ان کو رینٹ نہیں دے رہے, تو اس کے تعلق میں رہن کی دو شکلیں اور صورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چیزیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات, آخری نصیحتوں کے عنوان میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی زرا جو تھی وہ یہودی کے پاس گروی تھی, اسے رہن کہا جاتا ہے. تو یہ جائز شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی چیز ہے اور وہ رہن رکھتا ہے اس بات پر کہ ضمانت پر کہ وہ آگے والے سے کچھ مال لے رہا ہے, اور اس مال میں بغیر کسی کمی و زیادتی کے وہ مال اس کو واپس لوٹائے گا اور اپنی چیز واپس لے لے گا. جس کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا قلم ہے, یہ آپ کے پاس رکھیے, بدلے میں 20 روپے مجھے دیجیے, پھر میں اپنے 20 روپے آپ کو لوٹا کر آپ کے میں اپنا قلم واپس لیتا ہوں. نہ اس کو 21 کروں گا نہ 19 کروں گا, اتنے ہی پیسے لوٹا کر میں قلم واپس لوں گا. تو یہ جائز قسم ہے. اب بعض لوگ رہن پر رکھتے ہیں, جیسے گولڈ بھی عام طور پر
ہمارے معاشرے میں خواتین رہن پر رکھتی ہیں اور پھر اس کے اوپر سود لگتا ہے، انٹرسٹ لگتا ہے، تو یہ حرام طریقہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. تو ایک جائز شکل میں نے بتائی اور ایک ناجائز اور حرام شکل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہاں، گھر لیا جاتا ہے کچھ پیسے دے کر، تو ایسے گھر کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ خود اس میں رہ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کرائے پر دینا، اس کو اس سے منافع حاصل کرنا، اس کی اجازت نہیں. اس کا کرایہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ گھر آپ نے اس مال کے بدلے میں رہن پر لیا ہے، گروی لیا ہے. اس کا بھی کرایہ کیسے ہوگا؟ جب مال لوٹایا جائے گا تو گھر پھر انشاءاللہ ان کو دے دیا جائے گا. لیکن گھر خود استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کو اگر کرائے پر دیں گے تو یہ جائز قسم نہیں. اللہ عالم استعمال کر سکتے ہیں، اس میں علماء نے اجازت دی ہے، خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو دے کر اس کا منافع حاصل نہیں کر سکتے. اللہ عالم.